بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو ان میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ انہوں نے اور ان کی اولاد نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے باشندے تھے۔ حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دمشق لا بن عساکر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیانی وقفہ 1907 سال تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق سمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ طوفان سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہ تھا، جبکہ دوسری روایت جو کہ کافی مستند ہے کہ طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی جب ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے اس کو اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی، حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی۔ تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی، اور 14 بیٹا کنعان تھا جو کہ طوفان نوح میں ہی غرق ہوا تھا۔ حضرت ابو یقطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ چنانچہ یہ 80 افراد کی اولاد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی، اور انہوں نے بابل کو اپنی مسکن بنا لیا۔ جب جگہ تنگ پڑنے لگی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف بھی ہجرت کرنے لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ کو بتاتے چلے کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی انہی 3 بیٹوں کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے ہیں۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں متفق علیہ 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام ایلام، کہتان، اسور، عاد، قطبہ، ارفکسد، نود، یود، ارشد اور ارام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے رام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوس، چھتر، ہوگ اور ہس تھے۔
جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا، یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے اور آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ اوس کے دو بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ عاد سے ہی قوم عاد وجود میں آئی۔ ابیل کے بیٹے یثرب نے ایک بستی آباد کی تھی جو اس کے نام کی مناسبت سے یثرب مشہور ہوئی، لیکن جب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے یثرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا۔ سام کے بیٹوں میں سے ارام کے علاوہ صرف ارفخشد کی اولاد کا تذکرہ تواریخ میں موجود ہے۔ ارفخشد کے دو بیٹے شالح اور کیمروس تھے۔ کیمروس فارس کا جد امجد بنا۔ کیمروس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سیامک، شام، تور اور دمعان اپنے اپنے علاقوں اور ان کی نسلوں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشنگ کو فارس کے بادشاہوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ارفخشد کا جو دوسرا بیٹا تھا شالح، اس کا صرف ایک ہی بیٹا جس کا نام عابر تھا۔ تاریخ دانوں نے انہیں عابر کو حضرت ہود علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ جتر کے بیٹے سمود جو حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام فلج تھا اور دوسرے کا نام یقطعان تھا۔ فلج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد تھے، جبکہ یقطعان کے 12 بیٹے تھے اور وہ سارے عرب میں آباد ہوئے اور انہی کی اولاد عرب ممالک میں پھیلی۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے سام کی اولاد۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت حام کے 10 بیٹے تھے، ان کے نام اکوش، حبش، نام، بویا، فوت، افرنج، سن، کنعان، ہرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سن کی اولاد نے سن، کنعان کی اولاد نے کنعان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر اور حبش کی اولاد نے حبشہ اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹوں کے نام بدومی، عناسی، لیامی، نفوسی، پیتروسی، کسلوجیا اور کفتوری بیان کیے گئے ہیں۔ حام کا ایک بیٹا ہند جس کو ہندوستان کا جد امجد کہا جاتا ہے، اس کے 4 بیٹے جس کے نام پورب، دکن، نہروال اور بنگ تھے۔ بنگ بنگالیوں کا اور پورب مشرقی ہندوستان کی دوسری قوموں کا جد امجد تھا، لیکن دکن اور اس کے 3 بیٹے دکن کی مختلف قوموں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی۔ یافس کے 10 بیٹے تھے جن کے نام بالترتیب اردیس، ترک، ہمبر، چین، مادی، ماجوج، یادان، توبل، مست اور تیراس ہیں۔ چینی عوام حضرت یافس کے بیٹے چین کی اولاد ہے۔ ترکی اولاد نے ترکستان کے ریاستیں آباد کی۔ مسلق اور توبل نے روس کو آباد کیا اور ابھی روس میں یہ 2 شہر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے اللہ کی شان، کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا کی اور پھر طوفان نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا اور کس طرح پھر دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا کر دیا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جد امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور بھائی چارہ عطا فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔